هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. وَلَئِنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ لَا يَزْعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ يَحْنَسُ لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِّلًا أَوْ رَاكِبًا. وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ يَحْنَسُ لَوْ كَانَتِ الدَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ أَوْ كَانَتْ بِأُجْرَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ. وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ. وكذلك لو قال عبده حر يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو نهارا يحنس. ولئن قال إذا حلف لا يزو قدمه في دار فلان. اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا، یحنس لو دخلها حافیا او متنعلا او راکبا، تو حانس ہو جائے گا خواہ وہ اس گھر میں ننگے پیر داخل ہو یا جوتا پہن کے داخل ہو یا سوار ہو کر داخل ہو. وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ يَحْنَسُ لَوْ كَانَتِ الدَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ أَوْ كَانَتْ بِأُجْرَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ. اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں رہے گا تو حانس ہو جائے گا خواہ مکان فلاں کا مملوک ہو یا اجرت پر ہو یا خالی ہو. وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، اور یہ حقیقت اور مجاز کا اکٹھا کرنا ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنَسُ. اسی طرح کسی نے یہ قسم کھائی کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے، اور وہ فلاں رات میں آئے یا دن میں آئے، حانس ہو جائے گا. اس عبارت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ اصل اور قاعدہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز یہ محال ہے، اس اصل پر، اس قاعدے پر چند اعتراضات کیے گئے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ واللہ لا ازع قدمی فی دار فلاں، بخدا میں اپنا پیر فلاں آدمی کے گھر میں نہیں رکھوں گا، تو معترض یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم کھانے والا اس وقت بھی حانس ہو جائے گا جب ننگے پیر گھر میں داخل ہو، اور اس وقت بھی حانس ہو جائے گا جب جوتے پہن کر داخل ہو، اور اس وقت بھی حانس ہو جائے گا جب سوار ہو کر داخل ہو. حالانکہ وضع قدم برہنہ پا داخل ہونے میں حقیقت ہے، اور جوتے پہن کر داخل ہونے اور سوار ہو کر داخل ہونے مجاز ہے، اور یہاں دونوں معنی مراد لیے گئے ہیں. تو جب دونوں معنی مراد لے لیے گئے ہیں تو جمع بین الحقیقت والمجاز آیا، حالانکہ آپ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ واللہ لا اسکن فی دار فلاں، بخدا میں فلاں کے مکان میں نہیں رہوں گا، تو یہ قسم کھانے والا اس وقت بھی حانس ہوگا جب فلاں آدمی کے دار مملوکہ مسکونہ میں داخل ہو، اور اس وقت بھی جب فلاں کے دار مسکونہ مستاجرہ میں داخل ہو، اور اس وقت بھی جب فلاں کے دار مسکونہ مستعارہ میں داخل ہو. حالانکہ دار مملوکہ مسکونہ یہ دار فلاں کی حقیقت ہے، اور دار مسکونہ مستاجرہ یعنی اجرت پہ گھر لیا ہوا گھر، اسی طرح دار مسکونہ مستعارہ یعنی ادھار لیا ہوا گھر، یہ دار فلاں کی مجازی معنی ہے. جب آپ کے نزدیک
تمام صورتوں میں حالف حانث ہو جاتا ہے تو جمع بین الحقیقت والمجاز آیا، حالانکہ آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ عبدی حر یوم یقدم فلاں، میرا غلام آزاد ہے اگر آج فلاں آ گیا، تو یہ آدمی اس وقت بھی حانث ہو جائے گا جب کہ فلاں دن میں آیا ہو، اور اس وقت بھی جب کہ فلاں آدمی رات میں آیا ہو، یعنی اس کا غلام آزاد ہو جائے گا اور وہ حانث ہو جائے گا۔ حالانکہ لفظ یوم دن کے معنی کے لیے حقیقت ہے اور رات کے لیے مجاز ہے، اور دونوں معنی یہاں مراد لیے گئے، تو یہاں جمع بین الحقیقت مجاز لازم آیا، جو کہ آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہ تھا 3 اعتراض۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحكم العرف والدخول لا يتفاوت في الفصلين، ودار فلان صار مجازا عن دار مسكونة، وذلك لا يتفاوت بين أن يكون ملكا له أو كانت بأجرة له. واليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت، لأن اليوم إذا وظيف إلى فعل لا يمتد يكون عبارة عن مطلق الوقت كما عرف، فكان الحنس بهذا الطريق لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز۔ کہتے ہیں کہ ہم جواب دیں گے کہ وضع القدمی صار مجاز عن الدخول، کہ وضع قدم یہ دخول سے مجاز ہو گیا بحکم العرفی، حکم عرف کی وجہ سے، والدخول لا يتفاوت فی الفصلین، اور دخول دونوں صورتوں میں متفاوت نہیں ہے، ودار فلان صار مجازا عن دار مسکونۃ، وذلك لا يتفاوت بين أن يكون ملكا له أو كانت بأجرة له، اور دار فلاں اس کے دار مسکونہ سے مجاز ہو گیا، اور اس بات کے درمیان متفاوت نہیں ہے کہ دار فلاں کی ملک ہو یا فلاں کے لیے اجرت کے ساتھ ہو۔ واليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت، لأن اليوم إذا وظيف إلى فعل لا يمتد يكون عبارة عن مطلق الوقت كما عرف۔ اور مسئلہ قدوم میں یوم سے مراد مطلق وقت ہے، اس لیے کہ یوم کو جب فعل غیر ممتد کی طرف مضاف کیا گیا ہو تو مطلق وقت سے عبارت ہوتا ہے، جیسا کہ معلوم ہوا۔ فکان الحنس بهذا الطریق لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز، لہذا حنس اس طریقے پر ہوگا نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کے طریقے پر۔ تو اس عبارت کے اندر مصنف رحمۃ اللہ نے جو 3 اعتراض کیے گئے ان کا جواب دیا ہے ایک ایک کر کے۔ پہلے اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ واللہ لا ازو قدمی میں بعینہ وضع قدم مراد نہیں ہے، چنانچہ اگر حالف نے یہ شکل اختیار کی کہ بیٹھ کر قدم تو اندر داخل کر دیا مگر وہ خود داخل نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں یہ شخص حانث نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حالف کا جو مقصود ہوتا ہے دخول سے وہ رکنا ہوتا ہے، صرف قدم رکھنا نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو کہا یہ جائے گا کہ وضع قدم سے مجازاً دخول مراد ہے، اور حالف کے کلام کا مطلب یہ ہوگا کہ بخدا میں فلاں آدمی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو واللہ لا ازو قدم کا مطلب ہوگا واللہ لا ادخل فی داری فلاں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دخول عام ہے، برہنہ پا، جوتا پہن کر اور سوار ہو کر ہر صورت میں داخل ہونے کو شامل ہے، لہذا حالف ان تمام صورتوں میں عموم مجاز کی وجہ سے حانث ہو جائے گا، نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ واللہ لا اسکن فی دار فلاں میں مجازن فلاں آدمی کا دار مسکونہ مراد ہے۔ اب وہ دار مسکونہ جس گھر میں وہ آدمی رہ رہا ہے، اب وہ گھر خواہ اس کی ملکیت میں ہو یا اس نے اس کو اجرت پہ لے لیا ہو،
یا اس نے اس کو عاریت پر کسی سے مانگا ہو، اور اس کی وجہ یہ کہ جو حالف نے قسم کھائی ہے تو اس قسم پر آمادہ کرنے والا اس کو حالف کو وہ غیظ ہے، وہ غصہ ہے جو حالف کو فلاں سے لاحق ہوا ہے۔ لہذا اس کلام کا مقصد حالف کا اس مکان میں داخل ہونے سے رکنا ہے جس میں وہ فلاں رہتا ہے، اور جب معاملہ ایسا ہے تو لفظ دار فلاں کے دار مملوکہ اور غیر مملوکہ سب کو عام ہوگا، بشرطے کہ وہ دار اس کا مسکونہ ہو۔ لہذا قسم کھانے والا اگر فلاں آدمی کے دار مملوکہ میں داخل ہو اور فلاں اس میں رہتا بھی ہو تو حالف فلاں کے سکنا اور رہنے کی وجہ سے حانث ہوگا، اس کے ملک کی وجہ سے حانث نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دار فلاں کا مملوکہ ہو مگر فلاں اس میں رہتا نہ ہو تو حالف حانث نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں بھی عمومی مجاز کے طریقے پر نسبت سکنا کے عموم کی وجہ سے حنس عام ہوگا، نہ کہ جمع بین الحقیقت مجاز کے طریقے پر۔ تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ عبدی حر یوم یقدم فلان میں جو لفظ یوم ہے اس سے مراد مطلق وقت ہے، اس لیے کہ لفظ یوم جب فعل غیر ممتد کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے، اور جب فعل ممتد کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس سے بیاض نہار یعنی دن مراد ہوتا ہے۔ فعل غیر ممتد کی مثال جیسے دخول، خروج اور قدوم، اور فعل ممتد کی مثال جیسے صوم ہے، رکوب ہے۔ یہاں چونکہ لفظ یوم فعل غیر ممتد یعنی قدوم کی طرف مضاف ہے، اس لیے یوم سے مطلق وقت مراد ہوگا، اور مطلق وقت رات و دن سب کو عام ہے، لہذا فلاں دن کو آئے تب بھی غلام آزاد ہو جائے گا اور وہ حانث ہو جائے گا، رات کو آئے تب بھی غلام آزاد ہو جائے گا اور حانث ہو جائے گا۔ اور دونوں صورتوں میں حالف کا حانث ہونا یعنی غلام کا آزاد ہونا عمومی مجاز کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے۔